نہ آپ پیٹرول کے محتاج ہو. جب تک شیعہ رہیں گے تب تک خمس ہوگا، خمس ہوگا، مرجع مضبوط ہوگا، مرجع کے مضبوط ہونے سے حوزہ مضبوط ہوگا، حوزے کے مضبوط ہونے سے پوری دنیا میں آپ کی قیادت مضبوط ہو جائے. تو کیا کیا اس منبر سے؟ تو مجتہدوں کو بدنام کیا. ظاہر ہے جب ایک مرجع تقلید یا مجتہد کا احترام نہیں رہے گا، انسان کے اندر حب ذات بھی ہے. اب یہ خمس ویسے دینا نہیں چاہتا تو فوراً اس کے ذہن میں آ جائے گا کہ مولوی کو کیوں دینا، تو اسے ویسے بھی نہیں. اگر تجھے مولوی کو دینا نہیں کم از کم نکال کے خود غریبوں میں تقسیم کر دے. لیکن حب ذات ہے، حب مال ہے، رأس کل خطیہ، یہ اپنے مال سے ذرہ برابر نکالنا نہیں چاہتا. اب بہانہ کیا کرتا ہے؟ بہانہ یا اشتہار کے خلاف کو کرتا ہے یا کہتا ہے کہ میں مولوی کو کیوں دوں. بھائی اگر تو اتنا ناراضی ہے کم از کم خود اپنی دیانتداری اور امانت سے نکال دے. سیدوں کا حق سیدوں پر پہنچا دے اور امام کا حق مسجدوں میں پہنچا دے. اب اس کے حوالے سے کئی مومنین نے کہا کہ مولانا ہمیں مولوی حضرات کنفیوز کر دیتے ہیں، خمس نکالنا کیسے؟ وہ مولوی 100 باتیں سمجھ نہیں آتی. تو اس کنفیوژن کی وجہ سے ہم کہتے ہیں اس سال نکالیں گے، وہ کہتے ہیں کل نکالوں گا، پرسوں نکالوں گا. کوئی مولوی ایسا سمجھاتا ہے ہم کہتے ہیں بھائی یہ تو نکال ہی نہیں سکتے. میں کلی طریقہ آپ کو بتا دوں تاکہ ذہن میں بیٹھ جائے، بڑا آسان طریقہ ہے. عربی کا ایک لفظ ہے معونہ. معونہ مطلب زندگی کی ضروریات. گھر آپ کی ضرورت، گاڑی آپ کی ضرورت، بیٹے کی شادی کرنی ہے اس کا جہیز لینا آپ کی ضرورت ہے، بیٹے کی یونیورسٹی میں ایڈمیشن کرنی ہے اس کی پڑھائی آپ کی ضرورت ہے. ساری ضرورتوں کو نکال ایک تاریخ مقرر کر. مثال کے طور پہ اگر بزنس مین ہو جو کلوزنگ ڈیٹ ہے آپ کی، جس دن بزنس آپ کا ختم ہوتا ہے، مائنڈ اپ ہوتا ہے، اینڈ آف دی ایئر رکھنا وہ رکھ، یا اپنی مرضی کی کوئی ڈیٹ رکھ. یا اگر کوئی فصل اٹھانے والا بندہ ہے، زمیندار ہے، جس مہینے فصل اترتی ہے وہ ڈیٹ بنا، اور یہ نیت کر کے ہر سال میں اس ڈیٹ پہ کیا کروں گا؟ اپنے مال کو پاک کروں گا خمس کے ذریعے. اب اس پورے سال میں اپنی ضرورتوں کو پورا کر. اللہ منع نہیں کرتا. بچوں کے لیے کپڑے لینے ہیں، جو کچھ بھی تجھے جو انسان کی ضرورت ہے اس کو پورا کر. بیٹی کی شادی ہے، گاڑی آپ کی ضرورت ہے، بڑا گھر آپ کی ضرورت ہے، جو بھی ضرورت ہے سب کو پورا کر. پورا کرنے کے بعد اس ڈیٹ پر اگر ایکسٹرا پیسہ بچ جاتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں انویسٹ، مطلب میں مہینے میں لاکھ کما رہا ہوں، میری ضرورت 80,000 ہے، 20,000 سائڈ پہ رکھتا جا رہا ہوں، اور جب وہ ڈیٹ آ جاتی ہے میرے پاس مثلا 2 لاکھ جمع ہے. اب پورا سال بھی گزر گیا، اپنی ضرورتوں کو بھی پورا کیا، گھر کے اخراجات کو بھی پورا کیا، پھر بھی میرے پاس ایکسٹرا آرڈنری پیسہ بچ رہا ہے. اللہ کہتا ہے اس کا 5واں حصہ اپنے امام کو ہدیہ کر. اس کا 5واں حصہ. خمس مطلب 5واں حصہ، مطلب آپ کے پاس 1 لاکھ ہے، ڈیوائڈ کرو بائی 5. 10 لاکھ ہیں، ڈیوائڈ کرو بائی 5. 1 کروڑ ہے، ڈیوائڈ کرو بائی 5. 5 حصے بن گئے نا، اس کا 1 حصہ اٹھا لے. اس 1 حصے کے لیے 2 حصے بنا. مثلا 1 لاکھ ہے، 5 حصے کرو، 20,000 ملٹیپلائی بائی 5 کتنا ہوا؟ 1 لاکھ ہوا. 20,000 1 حصہ اس کا نکالو گے، اس میں سے 10,000 امام کا ہے، 10,000 اولاد امام کا ہے. اب آتے ہیں ملٹیپل کوشچنز کہ مولانا میرے پاس مال تو ہے لیکن ہاتھ میں نہیں ہے. میں نے پلاٹس میں، میں نے بزنس میں، میں نے دکان میں نے سارا مال وہاں پہ لگایا ہوا ہے. اب میں حساب کروں تو کیسے کروں؟ ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے. جب ڈیٹ آتی ہے اکاؤنٹ نل رہتا ہے. اس کا مطلب میرا خمس نہیں بنے گا. آپ کرو گے کیلکولیشن، دکان میں آپ کا کتنا مال لگا ہے، فیکٹری میں کتنا مال لگا ہے، کمپنی میں کتنا مال لگا ہے، اس کو اتارو گے کاغذ پر. آپ کو پتا چلا کہ آپ کا مثلا 50 لاکھ آپ نے انویسٹ کیا ہوا ہے. اب 50 لاکھ کو ڈیوائڈ کرو گے بائی 5 کتنا بنا؟ مثلا 50 لاکھ کو ڈیوائڈ کرو گے، اس کا جو خمس نکالو گے وہ آپ کا خمس بن گیا. آپ کو مولانا میں دے تو نہیں سکتا کیونکہ کیش میرے پاس نہیں ہے. تو پھر کسی وکیل سے اجازت لے کے اس کی قسطیں بنا دو گے. مثلا 1 لاکھ بنتا ہے، ہاتھ میں نہیں ہے، اس کی وی سی کی طرح جس طرح قسطیں ہوتی ہیں آپ قسطیں بنا دو گے. ہر مہینہ اپنے بزنس سے تھوڑا تھوڑا نکال کے وہ دیتے رہو گے. اس طرح مال بھی پاک ہوتا رہے گا، امام بھی راضی ہو جائے گا، اور وہ مال جب گھر لے جاؤ گے اب یہ بچہ جب کھائے گا تو ایسا ہی بنے گا جیسا یہ نبی تعالی چاہتا. کم از کم اپنے مال کو تو پاک کرو. بڑا آسان ہے. اب اگر نہیں بچ رہا سال کے اینڈ پہ کوئی خمس نہیں. کسی نے کہا مولانا میرے پاس 2 گاڑی، 2 گاڑی اگر آپ کی ضرورت ہے یہ بھی معونہ میں آتا ہے. بیٹی کی شادی کرنی ہے، میں نے بینک اکاؤنٹ میں 5 لاکھ رکھے ہوئے، بیٹی کی شادی کرنے سائڈ میں رکھا ہوا، اس کا کوئی خمس نہیں ہے کیونکہ آپ نے بیٹی کے جہیز کے لیے پیسہ رکھا ہوا ہے. خمس ہے ایکسٹرا پیسے پہ، یعنی سب کچھ خرچ کرنے کے بعد، پیٹ بھرنے کے بعد پھر بھی میرے پاس بچ رہا ہے. اللہ کہتا ہے تو حیا کر، اتنا میں نے دیا ہے تھوڑا غریبوں کو بھی دے دیا. یہی ہے نظریہ. اور ہے ممبر سے پڑھوں کہ رات کے اندھیروں میں علی غریبوں میں کھانا تقسیم کر، اور میں سال کے اینڈ پہ اب کے زہرا بھی ادا
میں کروں. آزما کر دیکھیے, میں پریکٹیکلی بتا رہا ہوں. کئی مومنین, ایک نہیں میرے پاس کئی مثالیں ہیں کہ جن کے بزنس میں برکت نہیں تھی, جب سے خمس دیا اللہ نے برکت عطا کی. پروفٹ مثلا ایک سال 10 لاکھ تھا, اگلے سال جب کاؤنٹ کیا کہ مولانا آج ہمیں 20 لاکھ فائدہ ہوا ہے. یہ نشانی ہے کہ تم اپنے مولا پہ بھروسہ نہیں کر رہے. امام فرماتے ہیں ہمارے حق ادا کرنے سے تو غریب بن جائے گا. سیدوں کو دے رہا ہے نا, غریب سید سہم سادات کس کا مال ہے؟ غریب سیدوں کا مال ہے نا. تو میرے بچوں کو دے رہا ہے. ہاں, پوری دنیا میں کتنے غریب سادات ہیں, کتنی غریب سادات بچیاں ہیں, یہ ان تک پہنچے گا. اب کسی غریب کو جب تمہارا خمس پہنچے گا, کیا وہ تجھے دعا نہیں کرے گا؟ سہم امام کہاں پہنچتا ہے؟ مدارس, مساجد, کتابیں چھپتی ہیں, تمام تر مسائل اہل بیت کی, فضیلت کی, احکامات کی, بہار اللہ, یہ ساری کتابیں کس سے چھپتی ہیں؟ مالے امام سے چھپتی ہیں. ترویج علم ہوتا ہے. تو لہٰذا تمہاری دنیا بھی آباد, جب تک کتاب پڑھنے والا کتاب پڑھتا رہے گا تجھے ثواب